صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے جہاں بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو حفظ و امان میں رکھے. پیغام جمعہ کے سلسلے سے آج ہماری آپ کی گفتگو ایک اہم ترین جو مناسبت ہے اس ہفتے میں اس کے اوپر ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح کی جائے گی، اور جو ہماری کمی ہے اور جو ہماری خوبی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. سب سے پہلے دہو الارض، اس کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں عرض یہ کروں کہ ہم جہاں جس پلانٹ میں رہ رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس پلانٹ کے سلسلے میں ہمیں تھوڑی بہت کچھ معلومات ہونی چاہیے. اگر کوئی اسپیشلسٹ بننا چاہے تو الحمدللہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے بہت کچھ راز کھولے گئے ہیں. جس سے سورہ زاریات میں بھی اس کا ذکر ہے دہو الارض کے سلسلے میں، سورہ شمس میں بھی ذکر ہے دہو الارض کے سلسلے سے، اور پھر ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیثیں بھی ہیں. میں انشاءاللہ مختصر سی روشنی اس کے اوپر ڈالوں گا تاکہ والارض وما طحاها، جیسے کہ سورہ شمس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. تو یہ جو لفظ والارض وما طحاها جو استعمال ہوا ہے سورہ شمس میں، یہ اشارہ کرتا ہے دہو الارض کے طرف کہ یہ زمین کو مثال کے طور کے اوپر بچھائی گئی ہے، یا روایات کے اعتبار سے ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین پانی میں تھی اور پانی سے اس زمین کو باہر لایا گیا ہے. تو جب یہ زمین کو باہر لایا گیا تو اس وقت سب سے پہلے زمین جو باہر آئی ہے وہ ہے سرزمین مکہ اور خانہ کعبہ. وہاں سے پھر آغاز ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد پورا کانٹیننٹ سامنے آیا، اس کے بعد پھر افریقہ کانٹیننٹ سامنے آیا، پھر یورپ سامنے آیا، ایشیا سامنے آیا، اسی طریقے سے آسٹریلیا ہے یا مثل کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یہ سب جتنے بھی دنیا کی وہ خشکی والے مقامات اگر آپ جا کر نقشے میں دیکھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تقریباً 75% پانی ہے اور 25% زمین ہے. تو یہ 25% جو زمین ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ تو کم سے کم معلوم ہونا ضروری ہے چونکہ ہم اس پلانٹ پہ رہ رہے ہیں. تو اس کی تاریخ یہی ہے کہ 25 ذی القعدہ تھی کہ جس دن الحمدللہ اللہ نے اس زمین کو پانی سے باہر نکالا. اور مکہ ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ دوسری زمینوں کا بھی تو انتخاب کر سکتا تھا پروردگار عالم. تو مکہ کا انتخاب ایک بہت امپورٹنٹ پیغام کی طرف ہے. وہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے کہ جو آغاز ہوا تھا اسلام کا، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر زمین کے اوپر اشہد ان محمد رسول اللہ کے ماننے والے موجود نہیں ہیں. سب جگہ پر الحمدللہ موجود ہیں، اور کسی نہ کسی وقت اذان کا وقت ہوتا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے. ذرا سوچیے وہ 23 سال ہمارے پیغمبر کا کتنا پربرکت تھا کہ 63 سال میں سے صرف 23 سال ہمارے رسول کو کام کرنے کا موقع ملا. اس 23 سال میں بھی بہت سخت تھے مکے کے لمحات، اور پھر جو مختصر سے ایک لمحات بچے مدینہ کے لیے، اس میں انہوں نے جو کام انجام دیا ہے. تو آج دنیا کے اکثر بیشتر مقامات کے اوپر سوچنے کا مقام ہے کہ صبح کی نماز میں ایک مرتبہ انسان کہہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ جو آواز گونج رہی ہے، یہ آواز کا آغاز اسی مکے سے ہوا تھا جو دہو الارض ہے. اور خدمت میں آپ عرض کریں کہ پوری کی پوری دنیا اس طرف سجدہ کر رہی ہے. جتنے بھی عالم اسلام کے وہ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب مکے کی طرف اپنا رکوع و سجدہ و قیام و تشہد و سلام جناب پیش کر کے اس زمین کو ہر روز سلام کر رہے ہیں، ہر وقت سلام کر رہے ہیں، جو آج کے دن یعنی 25 ذی القعدہ کو بچھائی گئی تھی. دوستو، اس لیے
ضروری ہے کہ ہم اس زمین کو محبت دیں، اس زمین کو اتنی محبت دیں کہ پوری چاروں طرف ہریالی نظر آئے، شانتی نظر آئے، امن نظر آئے اور سکون سے لوگ رہ سکیں، اور یہ زمین سونا اگلے گی، خزانہ اگل دے گی، جیسی ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ اتفاق سے بعض روایتوں میں ہے کہ 25 ذی القعدہ ہی سے امام زمانہ کے ظہور کا سلسلہ آغاز ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جس سال امام کی آمد کا سال ہوگا، وہ سال ذی القعدہ کا جو 25ویں تاریخ ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی، اور کچھ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں کچھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ خدا سے دعا یہ ہے کہ جلد از جلد وہ دن دکھائے، تاکہ یہی زمین جو بچھائی گئی ہے، یہ زمین کے اندر میں خزانے بہت ہیں۔ امام کے ظہور کے بعد کوئی لینے والا نہیں ہوگا، روایت میں کوئی خمس دینا چاہے گا، زکوٰۃ دینا چاہے گا، خیرات دینا چاہے گا، کوئی قبول کوئی لینے والا نہیں ہوگا، جو سب کو اتنی نعمتیں مل چکی ہوں گی کہ وہ گلے گلے تک، جیسے کہ آج پوری دنیا پریشانی میں ہے اقتصادیات کے اعتبار سے، فائنینشلی طور کے اوپر پوری دنیا پریشان ہے۔ تو دوستو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ فرج و نہ فرجکم، میرا ظہور تمہارے لیے ایک برکت کا سبب بنے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور 25 ذی القعدہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے پیغمبر اکرم نے آخری حج کے سلسلے میں جو سفر کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، وہ ایسا حج جس کے بعد پھر پیغمبر اکرم مکہ تشریف نہیں لائے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو دوستو اس حج میں جو رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا حج تھا، سب سے بڑے حاجی، سب سے زیادہ حاجی، اور خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی خواتین میں اس حج کے اندر میں موجود تھیں۔ دوستو عزیزو، یہ تھی ایک مختصر سی معلومات دہر الارض کے سلسلے میں، اور اس سے آگے بھی اگر کوئی جاننا چاہے تو قرآن مجید کی تفاسیروں میں جائے، نہج البلاغہ کے مولا کائنات کے خطبوں میں جائے، تو اس کو بہت کچھ اس زمین کا راز پتہ چلے گا، چونکہ جو راز کھولنے والے ہیں وہ نمائندے ادھر سے وہ ہمارے ائمہ معصومین ہی ہیں۔ قرآن کریم ہے جس کی تفاسیریں ائمہ معصومین سے منسوب ہو کر جو سامنے آتی ہیں، اس کے اندر میں الحمدللہ بہت سے رموز و بہت سے سیکریٹ سامنے آ جاتے ہیں، اور ہمارے لیے، اس کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے فلاح و بہبودی کا پیغام ہوتا ہے۔ دوسری جو ایک اہم ترین مناسبت ہے وہ ہے اول ذی الحجہ، جس سے ہم اور آپ بہت قریب ہو چکے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے دوستو، جس میں عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوا ہے، اور اس عقد کے سلسلے سے ہم ایک جملہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ چونکہ جو لوگ شادی سے بھاگتے ہیں یہ سوچ کر کے پیسہ نہیں ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، آپ شادی کے سلسلے سے ڈرے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ نے کہا تم تنگ دست اگر ہو تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم شادی کرو، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو شادی شدہ ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزی کے دروازے ان کے کھل گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جناب فاطمہ زہرا کا عقد ایک ایسا دنیا میں نرالا عقد ہوا ہے کہ کائنات میں نہ ایسا عقد ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ کسی کا بھی عقد عرش پر نہیں پڑا گیا سوائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ عرش کے اوپر جناب زہرا کا عقد بعض روایتوں کے اعتبار سے خود اللہ نے پڑھا، بعض روایتوں کے اعتبار سے ہے کہ 2 فرشتوں نے پڑھا۔ عزیزو، اس کے بعد جب عقد ہو چکا تو پھر مہر بھی رکھا گیا، اور مہر زبردست انداز کا جناب والا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ پورا پانی مہر میں ہے، نمک مہر میں ہے، پوری زمین مہر میں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بخشش شیعان حیدر کرار، علی کے چاہنے والوں کی بخشش محشر کے میدان میں حق مہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے۔ کتنا بڑا کچھ لوگ اپنی شادیوں میں مثال کے طور کے اوپر نہیں جاننے کے سوچ سے کہتے ہیں مہر کیا، تو لڑکے والے جیسے بولتے ہیں مہر فاطمی مہر فاطمی مہر فاطمی مہر فاطمی۔ اب کسی لوگوں نے 5000 بنا کے رکھا ہے مہر فاطمی کو، کسی لوگوں نے 14000 بنا کے رکھا ہے۔ اب ذرا سوچے تو فاطمہ زہرا کا مہر کتنا تھا
اور یہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا مہر اتنا مختصر سا تھا، آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے اپنی غربت کو یا اپنی مجبوری کو چھپانے کے لیے، یا کوئی اور وجہ بھی نظر آتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سہارا نہ لیں۔ آپ کہیں کہ بس ہم تو اتنا مہر دے سکتے ہیں، یا وہ کہیں کہ ہم قبول کر سکتے ہیں اتنا مہر، تو مہر فاطمہ زہرا بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو آپ جناب ٹچ نہ کریں۔ دوستو عزیزو، شادی کے سلسلے سے ہمارے یہاں بہت سے پروگرامنگ ہونی چاہیے۔ جیسے الحمدللہ ہم نے بہت سے مقامات پہ دنیا میں سفر کیا، تو بہت سی گیدرنگ ہوتی ہے جس میں تمام لڑکے لڑکیوں کو ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ سے وہ ٹوگیدر ہوں، ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کو جانیں۔ ان کو پکنک کرائی جاتی ہے، ان کو گھمانے لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، تاکہ یہ لڑکے اپنے مذہب کے لڑکے اپنی لڑکی اپنے مذہب کی لڑکی کو جناب والا پسند کر لیں۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ سے ہمارے ہندوستان کے اندر خصوصیت کے ساتھ بامبے کے اندر میں ایک سے ایک انٹیلیجنٹ لڑکے ہیں، ایک سے ایک انٹیلیجنٹ ہماری لڑکیاں ہیں، ماشاءاللہ سے ایک سے ایک پوسٹ کے اوپر بھی ہیں، لڑکوں میں بھی ہے اور لڑکیوں میں بھی۔ مگر انفارچونیٹلی کیا ہوا، ہمارا یہ پروگرام اس ٹائپ سے نہیں رکھنے کے سبب سے، اور جب وہ لڑکے لڑکیاں کامیاب لڑکے لڑکیاں آتی ہیں، تو جو لوگ ناکام ہیں، میں تو یوں کہوں گا جو لوگ ناکام ہیں، وہ لوگ اس انداز سے ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ امام بارگاہ میں نہیں آتے۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں، تو کہا ہم آن لائن مجلس سن لیتے ہیں، چونکہ وہاں جانے کا مطلب یا غیبت گدھا بنا دیتے ہیں، یا پھر تقریباً ہم لوگوں کو بہت چھوٹا دکھاتے ہیں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو بہت مذہبی بن جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، ان لوگوں کو میں مخاطب ہوں، آپ کو نہیں پتہ کہ جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بہت بلندی پر جو چڑھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ان کی کتنی بڑی بڑی خدمتیں ہیں، عبادتیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نماز شب کے پابند ہوتے ہیں، کیا وہ آپ کو دکھا کے تو نہیں پڑھیں گے؟ بہت سے ماشاءاللہ سے لڑکے جو ہیں، وہی لڑکیاں ہیں جو بڑے بڑے مقامات پر پہنچے، میں ان سے بہت قریب ہوں، میں جانتا ہوں ماشاءاللہ سے وہ بہترین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز آن ٹائم پڑھتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں، بہت چھپ کے مدد کرتے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں، ڈر لگتا ہے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آئے تو انہیں پہلے تو ہاتھ پکڑیں، اس کا وہ گلا پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہم کیوں مثال کے طور پر ایسا کریں کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں جناب ان سینٹروں سے دور ہو جائیں؟ یہ شادی کا جو مسئلہ ہے، اس کو ہم سالو کرنے کے لیے گیٹ ٹوگیدر اس ٹائپ کا پروگرام رکھیں جناب، تاکہ مثال کے طور کے اوپر لڑکے لڑکیاں جو ہیں ایک دوسرے کو پسند کریں، شیعہ لڑکی شیعہ لڑکے کو پسند کرے، مومنہ مومن کو پسند کرے، مومن مومنہ کو پسند کرے۔ اگر جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ لڑکیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی، یہ لڑکے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے کہ جو ظاہری طور کے اوپر اپنے آپ کو بہت بڑا مذہبی دکھاتے ہیں، بہت بڑا ماشاءاللہ سے متقی و پرہیزگار، اور نہیں پتہ کیا کیا دکھاتے ہیں، مگر ان کے سببوں سے آپ تبلیغ ضرور کریں، کس نے کہا تبلیغ نہ کریں، امر بالمعروف ضرور کریں، کس نے کہا نہیں کریں، مگر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ آپ قریب لانے کی وجہ بنے، آپ دور بھگانے کی وجہ قطعاً نہ بنے۔ اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کس کریں کہ ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، محرم کے سلسلے سے، غدیر کے سلسلے سے، مباہلہ کے سلسلے سے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ یہ پلاننگ اگر ہوگی تو پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت سے آج کل پروکسیز جو چالو ہو چکے ہیں، وہ ہمارے عزاداری کے اوپر اس ٹائپ سے وہ کچھ انداز کر رہے ہیں کہ لوگ عزاداری سے ڈرنے لگیں گے۔ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، مگر ہاں غدیر کے سلسلے میں جو آپ کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ قربانی ابھی کا موقع بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بعد میں جانا والا گفتگو کروں گا، مگر ہاں پلاننگ کریں دوستو۔ جو قوم پلاننگ نہیں کرتی، مثال ایک چھوٹی سی بلڈنگ آپ بنانا چاہیں تو اس بلڈنگ کے لیے باقاعدہ زمین کو ایک مرتبہ چیک کرتے ہیں، انجینئر کو بلاتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر راڈ دیکھتے ہیں، سیمنٹ دیکھتے ہیں کون سا ڈلا ہے، یہ تمام چیزیں جناب آپ سرچ کر کے پھر ایک بلڈنگ بنتی ہے۔ غدیر ہماری اور آپ کی بنیاد ہے،
ہمارے تشیع کی بنیاد ہے، کیوں نہیں جناب اس کے اوپر ہم ایک بڑی پلاننگ کے تحت لوگوں نے غدیر کو بہت زبردست طریقے سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، الحمدللہ اس کے ذریعے سے کافی حد تک بہت سی چیزیں روشن ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں جو 1400 سال سے چھپی ہوئی تھی۔ بہت سے ہمارے ویسے عزیزان خدمت انجام دے رہے ہیں، خداوند ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو دیندار دکھا کر اس انداز سے کچھ دلوں کو توڑ دیتے ہیں، خدا کا واسطہ جوڑنے کا سبب بنے، لانے کا سبب بنے، بھگانے کا سبب نہ بنے۔ آپ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ رنجیدہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ رسول اللہ کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ بد اخلاق ہوتے نعوذ باللہ تو پھر کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دیں بغیر اس کے کہ آپ زبان کو یوز کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ پریکٹیکل اتنا بہترین دکھائیں، آپ کا گفتگو کا سلسلہ، آپ کا ہاتھ پیر مسکرانا، یہ اتنا زبردست ایفیکٹ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ لوگ جو بے دین ہوتے ہیں دیندار ہو جاتے ہیں، جو دور ہوتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ جو رسول اللہ نے جناب کیا، ائمہ معصومین ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، چونکہ مومن کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا۔ منافق کی ایک علامت ہے کہ وہ ہمیشہ کر رہے گا، غصے میں رہے گا، اپنے آپ کو دکھائے گا کہ بہت بڑے متقی ہیں، وہ غصے میں رہے گا۔ یہ غصہ جو ہے حدیثوں میں ہے کہ منافقوں کی علامت ہے۔ تو الحمدللہ آپ مومن ہیں، مومنہ ہیں، تو مسکراتے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے، کیونکہ یہ ائمہ معصومین کی تعصی ہوگی، قرآن کی تعصی ہوگی۔ قولاً کریمہ، بہترین کلام کریں، لوگوں کے ساتھ اچھی سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تاکہ یہ دین ہمارا، ہمارے بچے انشاءاللہ ترقی کی طرف آگے بڑھیں اور ہمارے بچے نہ جائیں ہماری بد اخلاقی کے طرف سے، خدا نخواستہ دین سے دور، یہ مذہب سے دور، اور اس کے بعد بھی یہ ازدواجی سلسلہ جو بہت پرابلم میں آج کل چل رہا ہے، یہ پرابلم بھی جناب سولو کیا جا سکے، اس انداز کا پروگرام کریں۔ انفارچونیٹلی جن لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا وہ سوچنے سے ڈرتے اس لیے ہے کہ وہ کچھ چونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم جیسی آگے بڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑا گروپ آگے بڑھتا ہے جو ہمیں روکتا ہے اور پھر ہمیں بدنام کر دیتا ہے، تو اس لیے ہمت نہیں ہوتی ہے کرنے کی۔ تو خدا کا واسطہ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو پھر برا بھی نہ کریں، جوڑنے کا حساب کتاب کریں، توڑنے کا حساب نہ کریں۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اور انشاءاللہ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔